السلام علیکم شراز بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ شراز بھائی، یہ ہمارے یہاں واگا بارڈر کے اندر ایک مطلب تقریب ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ یہ فوجی بیٹھ کی تقریب کرتے ہیں، پرچم کشائی۔ اس کا کیا مقصد ہے اس میں؟ دیکھیں، اس کا جب کوئی بھی ریاست اگر آزاد ہوتی ہے تو اس میں کچھ نشانیاں چھوڑی جاتی ہیں، بالخصوص جو سرحدیں ہوتی ہیں وہاں قریب میں ایسے جشن منائے جاتے ہیں اس ٹائم پر، بالخصوص جس دن آزادی ملی۔ لیکن واگا بارڈر پر تو آپ دیکھیں روزانہ میرے خیال سے صبح کے ٹائم پرچم کشائی ہوتی ہے۔ ہماری فوج بھی ان کو ایک پاور کی صورت میں اپنا ایک ہاتھ دکھاتی ہے، بازو دکھاتی ہے۔ اس طریقے سے ان کی طرف سے بھی اس طرح کی تقریب میں اپنے ملک کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنے ملک کے نعرے لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ خبردار کرتے ہیں ان کو بھی، چونکہ ہماری ایسی ریاست ہے پاکستان بالخصوص جو کہ ہم نے اپنے بازوؤں کے زور پہ لی ہے ہندوستان سے، تو میرے خیال سے صرف اس لیے دکھاتے ہیں یہاں والے اور وہاں والے بھی، چونکہ ہمیں اس دن آزادی ملی۔ نہیں، اتنی بڑی تقریب کرتے ہیں اور وہاں ہندوستانی فوجی بھی ٹانگیں اٹھاتے ہیں، ہمارے پاکستانی فوجی بھی ٹانگیں اٹھاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا؟ ہمیں کیا حاصل ہے؟ عوام کو کیا حاصل ہے بجٹ لگانے کے باوجود؟ دیکھیں، ایک وہ ہوتا ہے نا، جس طرح ہم پارکوں میں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تو آپ یہاں پر بھی یہ سمجھ لیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، سیر و تفریح ہوتی ہے، اور جو لوگ جب وہاں جاتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ بارڈر لائن ہے، اور دوسرا یہ ہے ہم لوگوں نے بڑی مطلب محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ لڑائیاں کر کے ہندوستان سے اپنا ملک حاصل کیا، اب ہمیں خوشی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، جو ہندوستانی فوجی کی بندوق گری ہے تو وہ یقیناً پاکستانی فوجی کے خوف سے گری ہوگی؟ بالکل، یہ تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری فوج اگر سٹینڈ لے، یا ہماری ریاست اگر سٹینڈ لیتی ہے ان کی فوج کے خلاف، تو جس طرح آپ جو مسائل میں الجھا ہوا ہے پاکستان بھی، اور ہندوستان خود جو ہے کشمیر کے مسئلے پر بار بار ہمیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے، میں تو یہ کب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری فوج سٹینڈ لے تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک دفعہ کی آپ بتا رہے ہیں، آج کی میرے حال سے یہ بات ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ہندوستان کے فوجی وہاں پر گرے بھی ہیں، ہندوستان کے فوجیوں کی کئی دفعہ ایسی ہوئی ہے کہ ان کی پینٹ بھی پھٹی ہے۔ یہ کوئی مطلب نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ان کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ان کی فوج خستہ حال ہے، وہ مطلب کسی کام کے نہیں ہے۔ ہماری طرف اگر کوئی ان کے فوجیوں کو ہوا بنا کے پیش کرتا ہے نا، تو یہ سمجھ لے کہ ہماری غلط فہمی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے الحمدللہ آج بھی اتنے حوصلے ہیں۔ جب حال ہی میں جب ابھینندن یہاں پر آیا تو اس کے بعد واپسی چلا گیا تھا، جب حالات پاکستان اور ہندوستان کے خراب ہوئے تھے، تو میرے کچھ جاننے والے تھے، ان سے میں نے جب بات کی، انہوں نے کہا ان کو آنے تو دو، پھر دیکھو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ مطلب ہمارے اتنے حوصلے ہیں۔ تو خیر، یہ تو معاملات دنیا کے ہوتے رہتے ہیں، کبھی گرنا کبھی اٹھنا، لیکن یہ چیز سمجھنی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک چیز دکھائی جاتی ہے کہ ان کے فوج کا حال کیا ہے۔ اچھا شراز بھائی، آج ہے 13 اگست 2023، 12 بجے کے بعد 14 اگست شروع ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارے آزادی کا دن، جس دن پاکستان آزاد ہوا۔ بالکل۔ تو پاکستانی قوم کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح جشن آزادی منانی چاہیے؟ نہ کہ یہ جو بچے وغیرہ جو جس طرح باجی سے جنا شور شرابہ کرتے ہیں، اس طرح کا منانی چاہیے، یا کوئی اس کا کوئی اور طریقہ کار ہے کہ یوم آزادی کوئی بہتر طریقے سے ہم منائیں؟ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ریاست جب آزاد ہوگی خوشی تو ہوگی نا، خوشی کا طریقہ کار آج کل دیکھا جائے تو اسی طریقے سے منائی جاتی ہے، لیکن جہاں تک یہ باجوں کا جو تعلق ہے، آپ مزار قائد پہ جائیں، میں تو ایک دفعہ گیا ہوں تو واپسی وہاں سے بھاگ گیا تھا، اتنا شور کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے وہاں پر، بالخصوص مزار قائد پر، کہ اتنا شور کہ وہاں بندہ 1-2 منٹ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہاں بازوں کا اتنا شور ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ قریب میں یہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر ہے، اور اس کے اوپر شور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم لوگ اب ادھر قریب کسی قبرستان میں جا کر اگر باجا لے کے بجائیں تو ہمیں کوئی نہیں بجانے دے گا، تو ایک وہ قائد جس کی قبر وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر اس طرح کا شور، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس پر حکومت کو اور ریاست کو دیکھنا چاہیے۔ اور جو 14 اگست پر میں پیغام یہ دوں گا، ہمیں نوافل کے شکرانے، ہمیں نوافل ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ ہماری وہ ریاست جو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکلوں سے، جس میں بالخصوص علماء کا کردار تھا، جس میں علماء کی شہادتیں ہوئی، اس میں ہمیں شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے اور ساتھ خوشی بھی منانی چاہیے، چونکہ ہماری ریاست آزاد ہو چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ شراز بھائی۔